نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم ید اللہ علی الجماعہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ علم دین کا صحیح فہم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ مسلمانوں کو ورگلانے اور راہ راست سے ہٹانے کے لیے پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جو اس وقت ہمارے ہاں کام کر رہا ہے، اس کا نام الہدیٰ انٹرنیشنل ہے، جس میں خواتین کو اور مردوں کو قرآن کریم کی تعلیم سکھانے کے عنوان سے اور دین کی تعلیم دینے کے عنوان سے اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن ان کو در حقیقت دین سے دور کیا جاتا ہے۔ نام تو الہدیٰ ہے، لیکن تعلیم گمراہی کی ہے، اور اس کے بانیوں میں محترمہ فرحت نسیم ہاشمی صاحب ہیں۔ فرحت نسیم ہاشمی یہ الہدیٰ انٹرنیشنل کے بانیوں میں سے ہیں، اور اسی طرح ان کے خاوند ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب یہ بھی الہدیٰ کے بانیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے عام نظام تعلیم سے ہٹ کر ایک نیا تعلیم کا طریقہ کار وضع کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو خود دین کی بنیادی تعلیمات اور دینی تصورات سے واقف نہیں ہوتے، ان کو دین کا قرآن کریم کا ترجمان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت آپ حضرات کے سامنے میں الہدیٰ انٹرنیشنل کے بانیان فرحت نسیم ہاشمی اور اس کے خاوند ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب کے کام کے طریقہ کار کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا جو نہایت گمراہ کن ہے۔ یہ دونوں حضرات میاں بیوی دین کی سند ہمارے ملک پاکستان کے کسی مستند ادارے سے حاصل نہیں کیے ہوئے، کسی مستند جامعات سے ان کی فراغت نہیں ہے۔ محترمہ
یہ بھی کسی دینی معتبر جامعہ سے فارغ نہیں ہے، اور ادریس زبیر صاحب بھی کسی معتبر دینی ادارے سے دینی تعلیم حاصل نہیں کیے ہوئے، بلکہ ان دونوں نے دینی تعلیم گلاسکو یونیورسٹی، جہاں پر یہودی اور عیسائی حضرات تعلیم دیتے ہیں، ان کا نظام تعلیم ہے، انہی کا وہاں ماحول ہے، وہاں سے حاصل کیا۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری محترمہ نے اور ان کے خامد ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے گلاسکو یونیورسٹی سے حاصل کی ہے، علم حدیث یہودیوں اور عیسائیوں سے پڑھا ہے۔ ہمارے ہاں علم حدیث پڑھنے پڑھانے کا ذوق محدثین سے ہے، ظاہر بات ہے کہ محدثین اس کے صحیح وارث ہے۔ ہمارے یہاں علم دین سیکھا جاتا ہے مستند علماء کرام سے، لیکن یہ حضرات تعلیم یہودی اور عیسائی پروفیسروں سے لے کر آئے ہیں، اور یہاں آ کر انہی کے ذہن کو لوگوں پر مسلط کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو جو کام کا طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے، یہ نہایت گمراہ کن ہے۔ ان کے طریقہ کار پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ کام کے طریقہ کار میں بہت سے گمراہ کن طریقہ کار پائے جاتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی اور سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے تیار کردہ مواد میں، کتابوں میں، اپنے بیانات میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر دیا ہے کہ جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں سب سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے۔ کتابوں میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا، اور بیانات میں بھی درسگاہ، خلوت اور جلوت میں یہی موضوع ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مقدس شخصیات سے اپنے متعلقین کو بد اعتماد اور بدگمان کرنا ہے۔ ان کی کتابیں ہمارے پاس پہنچی ہیں، میں نے صرف یہی کتاب فقہ اسلامی کے نام سے دیکھی اور اس کا بھی مطالعہ کیا ہے، باقی بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اس کا ایک ایڈیشن جو پرانا ہے یہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اور ابھی ایک نیا ایڈیشن ہے فقہ اسلامی کا جس پر لکھا ہوا ایڈیشن چہارم، جو کہ اکتوبر 2018 میں محرم 1440 میں چھپا ہے۔ تو اس کو میں نے دیکھا ہے، اور نہایت گمراہ کن طریقہ کار سامنے آیا ہے۔ پہلی گمراہی ان کی یہ ہے کہ مقدس شخصیات کے متعلق بدگمانی اور بد اعتمادی پیدا کر رہے ہیں۔ مثلا یہ فقہ اسلامی کتاب ہے، عنوان تو اس کا اسلامی فقہ ہے، لیکن اس میں جو لکھا ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق بڑی عجیب بات کہی کہ انبیاء علیہم السلام سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان سے غلطیاں اللہ پاک نے خود کروائی ہیں۔ چنانچہ یہ فقہ اسلامی کا ایک قدیم ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ نمبر 54 پر یہ بات کہی گئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے جو غلطیاں ہوئیں، یہ غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کروائی ہیں۔
ذات باری تعالیٰ کی طرف ایسی گمراہ کن بات کی نسبت کوئی صحیح عقل والا اور صحیح فکر والا شخص نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہم السلام سے کوئی خلاف اولا کام ہوا، خطۂ اجتہادی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطۂ اجتہادی پر برقرار نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے صحیح صورتحال سے آگاہ فرما دیا۔ تو یہ کیسے متصور ہے کہ اللہ پاک نے خود جو ہے ان سے غلطیاں کروائی ہیں؟ ذات باری تعالیٰ کے متعلق بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور ذات باری تعالیٰ کے متعلق جو ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ بعد اعتمادی کی فضا ہموار کرنے کی سازش ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، اور قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ایک ایسا دستور ہے جس میں تبدیلی کا کوئی کسی قسم کا امکان نہیں ہے۔ سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ و نظریہ ہے۔ یہ ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے یہ اپنی کتاب فقہ اسلامی، اس کا یہ جدید ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ نمبر 85 میں لکھا ہے کہ قرآن کریم اس کی حیثیت بالکل ایسی ہے کہ جس طرح کے انسانوں کے بنائے ہوئے دستور کی ہوتی۔ چنانچہ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں عبارت موجود ہے، اس میں عبارت میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی حیثیت دستور کی طرح ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا دستور، کسی ملک کا دستور، اس کے ساتھ اس کو مشابہت دی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جبکہ کسی بھی ملک کا جو دستور ہوتا ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسانوں کے بنائے ہوئے دستور کو رب تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کیا مشابہت ہے؟ انسانوں کا بنایا ہوا دستور، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کے متعلق کہا گیا کہ قوانین کے بارے میں قرآن کریم کی حیثیت ایسی ہے جس طرح کی ملکی قوانین میں دستور کی۔ تو یہ مشابہت اور یہ انداز بیان ہرگز مناسب نہیں۔ اس سے گمراہی کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل سکتا ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جس طرح کے لوگوں کی رائے سے دستور میں تبدیلی ہو سکتی ہے جو کسی بھی ملک کا ہے، تو کل کو لوگ قرآن کے دستور میں تبدیلی کی بات کریں گے۔ بالکل بات غلط ہے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم سب کو یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ لیکن ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے فقہ اسلامی کے اندر، یہ اس کا صفحہ نمبر 48 ہے، اس میں انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے کے بعد اب آپ کی دی ہوئی شریعت اسلام ہے۔ رسول بننے کے بعد، ہاں جی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پیدائشی طور پر ہے. ہاں ایک ہوتا ہے اعلان رسالت، ایک ہے لوگوں کو پتہ چلنا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اور آپ کا لوگوں کو بتانا کہ میں رسول ہوں. اظہار یقیناً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا ہے، لیکن رسول آپ شروع سے ہی ہیں، آپ پیدائشی نبی ہیں. لیکن دیکھو انہوں نے اس چیز کا دبے الفاظ میں انکار کر دیا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق عجیب گمان پھیلا دیا. اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا مقام اور مرتبہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ترجمان خلفائے راشدین ہیں، اور انہی کے ذریعے پوری دنیا کے اندر دین پھیلا ہے، اور وہ دین اسلام کے صحیح معنوں میں ترجمان ہیں. لیکن ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب خلفائے راشدین کے متعلق عجیب بدگمانی پیدا کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ کار اور ان کی جو سنت ہے جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا کہا ہے. آپ نے فرمایا نا کہ اختلاف کے موقع پر علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، اختلاف کے موقع پر تو میری سنت پر عمل کرنا، خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا. یہ حدیث ہے، روایت ہے. لیکن ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے یہ فقہ اسلامی، اس کا جدید ایڈیشن، اس کا صفحہ نمبر 10 ہے، اس کے اندر انہوں نے حدیث نقل کی تو حدیث کے ترجمے میں عجیب قسم کا اضافہ کر دیا. اس کا اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ صفحہ نمبر 10 میں چوتھا ایڈیشن جو ہے حدیث نقل کی، ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ سنو میرے بعد جو زندہ رہا وہ بہت اختلافات کو اپنے درمیان دیکھے گا. اس وقت تم لوگ میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی معروف سنت کو تھام لینا. خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن حدیث میں کہیں بھی معروف کا لفظ نہیں ہے. ادریس زبیر صاحب نے یہاں معروف کا لفظ ڈال دیا تاکہ عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے خلیفہ راشد کی ہر بات اچھی نہیں ہوتی، ان کی بات سنتے منکر بھی ہیں اور بعض معروف ہیں، تو لہذا معروف کو مان لینا. دیکھنے کو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن حقیقت میں خلفائے راشدین کے خلاف بدگمانی پھیلانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے. وہ خلیفہ راشد ہی کیا، جو منکرات کا داعی ہو. تو یہ کہنا کہ ان کی معروف سنت کو پر عمل کرنے کا حکم، معروف کی قید جو لگائی ہے، حالانکہ قرآن کریم کے عربی الفاظ میں کہیں معروف کا لفظ نہیں ہے، تو یہ گمراہی کا پھاٹک کھول دیا. کوئی بھی آدمی اپنی رائے سے خلیفہ راشد کی سنت کا انکار کر دے گا، بھی دیکھو یہ تو معروف نہیں ہے، یہ تو منکر ہے. حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. تو معروف کا اضافہ کر کے خلفائے راشدین کی بہت ساری سنتوں سے جان چھڑا لی. پھر دیکھیں آگے انہوں نے پھر یہ روایت ذکر کی ہے صفحہ نمبر 14 پر فقہ اسلامی میں. یہی روایت کہ اختلاف کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت پر عمل کرنا اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا. اب روایت نقل کرتے ہوئے صرف اتنی بات نقل کی کہ اختلاف کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے گا. خلفائے راشدین کی سنت کے الفاظ کو ویسے ہی ہضم کر کے صفحہ 10 پر عبارت نقل کی تو معروف کی قیادت لگا دی، شبہ ڈال دیا خلفائے راشدین کی سنت
معروف بھی ہوتی ہے تو منکر بھی ہوتی ہے، جبکہ 4 صفحات کے بعد صفحہ 14 پر فقہ اسلامی کے چوتھا ایڈیشن، تو وہاں پر صرف اور صرف جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کی ہے، خلفائے راشدین کے سنت کے الفاظ کو ویسے ہی ہضم کر کے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ یہ دیکھیے انہو من یعش من بعدی، یہ الفاظ ہیں، تو اس میں صرف اتنے الفاظ نقل کیے، آگے الفاظ نقل ہی نہیں کیے۔ حالانکہ اختلافات کو نپٹانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اگر کسی مسئلے میں ہمیں معلوم نہ ہو رہا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، تو خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھ لیا جائے کہ وہ خلفائے راشدین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ترجمان ہیں۔ کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے میں خلفائے راشدین کا عمل جو ہے ہمارے لیے ایک کسی عمل کے سنت ہونے پر مہر ہے، لیکن چونکہ بہت سارے معاملات میں غیر مقلد حضرات خلفائے راشدین کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، اور بہت سے مسائل میں اہل سنت والجماعت سے اس نہج پر اختلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین کی سنت کو لینا ہے، وہ نہیں لیتے۔ تو اس لیے یہ صفحہ 14 پر روایت نقل کی، تو وہاں یہ کہا، دیکھیں کہتے ہیں الفاظ ہیں ان کے، اسلامی فقہ کا وہ خالص انداز طلباء کے سامنے لایا جائے جس پر چل کر امت مسلمہ خالص دین پر قائم ہو سکے، اور تفرقہ و تعصب سے پرے بھی۔ اس منہج کو سنبھالا دینے کے لیے اس ارشاد رسول کو حرز جام بنانا ہوگا کہ انہو من یعش من بعدی۔ اب دیکھو الفاظ اتنے نقل کیے، آگے کہتے ہیں میرے بعد جو جیے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، ایسی صورت میں میری جانی بوجھی سنت کو تھام لینا۔ خلفائے راشدین کی سنت کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے چیز کہ گمراہی کا پاٹھک کھول دیا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو خلفائے راشدین کی سنت معلوم ہے ہمیں، تو چونکہ ان کے خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل نہیں ہے تو لہذا اس سے جان چھڑانے کے لیے صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کی، خلفائے راشدین کی سنت کے الفاظ کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمارے اختلافی ہیں ان سے، تو وہاں پر خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے ترجمان ہیں۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ وہ خلیفہ راشد اور مخالفت کرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسا ہے ہی نہیں۔ جس طرح کہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے، ہاں جی 3 طلاق کا مسئلہ ہے، 3 طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ دیا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف نہیں تھا۔ آگے میں اس پہ تذکرہ کروں گا، ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے اس پہ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ہاں جی، کہ آپ کا یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ اسلامی قدیم صفحہ نمبر 60 کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ حدیث کے خلاف تھا۔ اب ایک مسلمان یہ بات کیسے تصور کر سکتا ہے خلیفہ راشد کا فیصلہ ہو تو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے؟ کیسا ہوگا؟ آپ کی حدیث کے خلاف کیسے ہوگی یہ بات؟ تو چونکہ انہوں نے مانا نہیں تھا اس لیے خلفائے راشدین کو ایک طرف ہٹا دیا۔ تو بہرکیف اس پہ میں بات کرتا ہوں، تو چونکہ جس طرح کے جمعے کی اذان ہے جسے اذان عثمانی کہتے ہیں، اب خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے پوری دنیا مانتی ہے، لیکن جو ہے یہ نہیں مانتے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو اذان کا کہا تو اور وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے، تو یہ حضرات اس کو بدعت کہتے ہیں، ان کی مسجد میں وہ اذان ہوتی نہیں ہے، خلفائے راشدین کی سنت سے جی چراتے ہیں۔ تو اس لیے اختلاف کے موقع پر آدھی حدیث نقل کی بھی اختلاف کیسے نپٹے گا؟ آدھی ذکر نے کی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور اپنے بعد اپنے ترجمان خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ کیسا طریقہ کار ہے کام کا
کہ حدیث آدھی نقل کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم حدیث کے ترجمان ہیں اور ہم لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہیں، ہم کوئی اور بات تو نہیں پڑھاتے. تو یہ طریقہ کار ہے. اور یہ کتابیں ان کے نصاب میں شامل ہیں. جو چھوٹے موٹے انہوں نے اپنے کورس نکالے ہیں تو یہ ان کی نصاب کی کتابیں ہیں. جب ایک آدمی یہی بات پڑھے گا اختلاف کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لینا ہے، ہاں جی، تو آدھی حدیث پڑھے گا تو اس کو آدھی بات معلوم ہوگی نا، پوری بات تو معلوم نہیں ہوگی. تو یہ کیسی ڈنڈی ماری حدیث کے اندر. یہ عجیب طریقہ ہے ان حضرات کا کام کرنے کا. پھر دیکھیے خلافت ہمارے ہاں ایک شرعی منصب ہے. خلافت ہمارے ہاں شرعی منصب ہے، لیکن ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے کہا کہ ایسی بات نہیں، بلکہ کہا کہ خلافت ایک سیاسی اصطلاح ہے نہ کہ شرعی. خلافت ایک سیاسی اصطلاح ہے نہ کہ شرعی. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال ہے. محدثین نے اس حدیث کی تشریح کی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ وہ 30 سال تک تھی. تو اب دیکھو یہ اگر کوئی شرعی اصطلاح ہی نہیں ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کیا فرما دیں. اور اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین. اگر خلافت کوئی شرعی اصطلاح ہی نہیں ہے، ہاں جی، تو پھر خلفاء راشدین کی اتباع کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر بھائی ہم اگر ایک طرف یہ بات کہتے ہیں دین اسلام کا مکمل ضابطہ حیات ہے تو عملاً جو ہے ڈنڈی کیوں مارتے ہیں؟ کہ دیکھو مسلمان کی سیاست شریعت سے باہر ہے. مسلمان کی سیاست شریعت کے اندر ہے. جس طرح شریعت اور معاملات کو سکھاتی ہے تو سیاست کو بھی سکھاتی ہے. تو یہ فرق کرنا خلافت ایک سیاسی اصطلاح ہے نہ کہ شرعی، تو بھئی مسلمان کی سیاست یہ شریعت سے باہر ہے ہی نہیں. تو یہ بھی گمراہی ہے کہ مستقل جو ہے منصب خلافت کا ہی انکار کر دیا اور اس کو غیر شرعی قرار دے دیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے ترجمان خلفائے راشدین ہیں. ان کے متعلق دیکھیے جو آراء ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے پیش کی نہایت گمراہ کن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے بعد عموماً صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں. ان کے متعلق یوں بدگمانی پھیلائی صحابہ کرام کے متعلق. فقہ اسلامی صفحہ 21 پر یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع سے مراد ان کا متفقہ عمل ہے، انفرادی عمل نہیں. یعنی صحابہ کرام کوئی متفقہ کام کرے وہاں تو ان کی اتباع ہوگی. ویسے صحابی کا اپنا اگر قول فعل ہے، جس صحابی کا ایک صحابی کا قول ہے یا فعل ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. صحابی کا قول اور فعل اگر ہمارے لیے حجت نہیں ہے تو 1400 سال بعد گلاسکو یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے آدمی کا قول کہاں حجت ہوگا؟ دیکھیے صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں. صحابی نمائندہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عام طور پر صحابی جو بات کہتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کے متعلق محدثین یہی کہتے ہیں کہ یہ سما پر محمول ہوگا. یعنی قالو گمان یہی ہے کہ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہوگی تب کہی، یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تب کیا. تو لہذا صحابہ کرام جب سب کے سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں، تو پھر وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، تو وہ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کی بات کو بعد والوں کے بنسبت کہیں زیادہ ترجیح ہوگی. تو بعد والا آدمی 1400 سال اٹھ کر بعد میں کہے کہ بھائی صحابی کا قول فعل جو ہے حجت نہیں ہے، تو اس کی بات کیسے حجت ہے؟ اس کی بات حجت کیسے ہے؟ دیکھو کتابیں لکھ کر دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لوگ اس کو پڑھیں، ہاں جی، اور اس کے مطابق آگے چلیں. تمہاری بات حجت کیسے ہے؟ تم کتابیں کیوں لکھتے ہو؟ صحابہ کرام کی بات تو حجت نہیں ہے،
تمہاری بات حجت کہاں سے آ گئی؟ جو کتاب لکھنے کا مقصد ہے کہ میں لکھ رہا ہوں، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، اپنی بات کو اوتھینٹک قرار دیتے ہو اور لوگوں کے لیے حجت قرار دیتے ہوئے اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، لیکن صحابہ کرام کی بات کی حیثیت نہیں ہے۔ تو صحابی کا قول فعل حجت ہونا یہ تو ظاہر بات ہے۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی اتباع کا حکم دیتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اتباع کا حکم دیتے ہیں۔ صحابی کا قول پھر حجت نہیں ہوگا تو پھر کس کا قول حجت ہوگا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ترجمان ہیں، تو لہذا ان کا قول پھر حجت ہوگا۔ تو یہ ایک نہایت گمراہ کن طریقہ کار ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق بدگمانی بد اعتمادی پھیلائی جا رہی ہے کہ ان کا قول پھر حجت نہیں ہے۔ تو یہاں عنوان دیکھیں کیسا اختیار کیا، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اتباع سے مراد ان کا متفق کا عمل ہے، نہ کہ انفرادی عمل، یعنی وہاں عمل کریں گے صحابہ کرام کی بات پر جہاں پر ان کا متفق کا عمل ہوگا۔ یہ بات بھی غلط ہے ان کی، اس لیے ان کا اس پر عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا متفق کا عمل بھی دلیل ہے، انفرادی عمل بھی دلیل ہے، لیکن ان کا عمل الہدا والوں کا، عام غیر مقلدین کا، نہ صحابہ کرام کے متفق کا عمل پر عمل ہے، نہ انفرادی عمل پر عمل ہے۔ نہ صحابہ کرام کے متفق کا عمل کے مطابق عمل کرتے ہیں، نہ انفرادی عمل کے متعلق عمل کرتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے پہلے مثال عرض کی کہ کتنے مسائل ایسے ہیں، خلفائے راشدین کے فیصلے ہیں اور صحابہ کرام کا متفق کا عمل ہے، لیکن غیر مقلد اس کو ٹھیک نہیں کہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی اذان کا جو معاملہ کیا، اب صحابہ کرام میں سے تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا کہ یہ بدعت ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، متفق کا عمل تھا نا، تو اس پر ان کا عمل کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ایک گمراہ کرنے کا ایک انداز ہے کہ متفق کا عمل صحابہ کرام کو اس کی اتباع تو ہوگی، لیکن جو انفرادی عمل ہے اس کی اتباع نہیں ہے، نہ بلکہ ان کی ہاں نہ متفق کا عمل دلیل ہے نہ انفرادی عمل دلیل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بھی کیسی گمراہ کن بات ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں جس طرح کہ میں نے اشارتاً پہلے عرض کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، ان کے فیصلے ہیں، ان کے متعلق صراحتاً صفحہ 60 کے اندر ہی لکھا ہے انہوں نے کہ صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، ہاں جی، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ فیصلہ حدیث کے خلاف تھا۔ حالانکہ بخاری شریف میں 3 طلاق کے 3 ہونے پر روایت موجود ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہ ہے، اور مسلم شریف میں 3 طلاق کے 3 ہونے پر روایت موجود ہے۔ سنن اربعہ میں 3 طلاق کے 3 ہونے پر روایت موجود ہیں۔ جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں، تقریباً اکثر احادیث میں کتاب الطلاق میں جہاں طلاق کی بات آئی ہے 3 طلاق کی روایات موجود ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ ان کا یہ عمل حدیث کے خلاف تھا، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ ان کا اپنا عمل حدیث کے بھی خلاف ہے، محدثین کے بھی خلاف۔ محدثین کا بھی موقف یہی ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دی جائیں وہ 3 ہوتی ہیں، اور خلفائے راشدین کا عمل بھی یہی ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 ہوتی ہیں۔ دیکھو، اگر کسی سے بھولے سے کوئی بات ہو گئی، مثلا صحابہ کرام میں ماضی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہوا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے یا کوئی بھی صحابی یا خلیفہ راشد تھے، اگر بھولے سے کوئی بات ان سے کہہ ہو گئی، صحابہ کرام نے فوراً توجہ دلا دی بھی اصل مسئلہ یوں ہے۔ تو بھولنا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو بحیثیت قانون بات جاری ہو گئی اور صحابہ کرام نے اعتراض نہیں کیا، تو پھر ید اللہ علی الجماع والی بات ہے کہ خلفائے راشدین کا ایسا عمل جو صحابہ کرام نے لیا، مخالفت نہیں کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کا فیصلہ کیا، صحابہ کرام نے کہاں مخالفت کی کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاق و 3 نہیں ہوتی تھی، لہذا آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہے، نسائی شریف پڑھ لیں، بخاری شریف پڑھ لیں، 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا فیصلہ ہے۔ پھر محدثین بھی اسی کے قائل ہیں، اور حتیٰ کہ ائمہ اربعہ بھی اس کے قائل ہیں۔ عام طور پر جس مسئلے سے متعلق روایات مختلف ہوتی ہیں،
आइम्मा कराम में मारबा में ख़ास तौर पे फ़ुक़हा बाज़ एक तरह की रवायत को तरजीह देते हैं और दूसरे फ़ुक़हा बाज़ मरतबा दूसरी तरह की रवायत को तरजीह देते हैं। इस मसले पर अगर रवायत दो तरह की होती तो आइम्मा अरबा में इख्तलाफ होता, लेकिन आइम्मा अरबा में भी इस मसले के अंदर इख्तलाफ नहीं है, बल्कि ये अपना 600 साल बाद जो है ये इस पर इख्तलाफ अल्लामा इब्न तैमिया ने किया है और उन्होंने जो है इस पर जो है अपना मुहाज़रा की, फिर उनके साथ जो हुआ सारी दुनिया जानती है। तो बाहर का ख़ुद फतावा सनाइया के अंदर भी ये बात लिखी है कि भाई ये शुरू के मुहद्दिसीन का ही मौक़िफ़ नहीं है कि ये 3 तलाक़ें एक होती हैं, बल्कि पहले 7 सदी के जो मुहद्दिसीन हैं उनका मौक़िफ़ भी यही है, 3 तलाक़ें 3 होती हैं। तो बाहर का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा राशिद हैं, उनके मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि उनका ये फ़ैसला हदीस के ख़िलाफ़ था। ये बिल्कुल लोगों को सहाबा किराम के मुतल्लिक़ खलीफा राशिदीन के मुतल्लिक़ बदएतमादी फैलाने की साजिश है, जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फ़ैसला ऐन सुन्नत के मुताबिक था, ऐन हदीस के मुताबिक था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी मुखालफत नहीं की हदीस की। अब तो जो करना ज़रा, इसने डॉक्टर इदरीस ज़ुबैर साहब ने इस तमहीद में इस बात को ज़िक्र किया है, कहते हैं कि देखो सहाबा किराम से जो फ़ैसले हदीस के ख़िलाफ़ हुए तो उन्होंने जो बाद में उनसे रजू कर लिया था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फ़ैसला हदीस के ख़िलाफ़ था, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 तलाक़ के मसले से रजू कर लिया था। हालांकि ये बात भी सफ़ेद झूठ है, कहीं भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 3 तलाक़ के 3 होने के मौक़िफ़ से रजू करना सही दलाइल से साबित नहीं है। मैं उस पर बड़ी वाज़ेह बात करता हूँ। मसलन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 तलाक़ के मसले से अगर रजू किया होता, फ़ुक़हाए अरबा का ये मौक़िफ़ ना होता। नंबर 2, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 तलाक़ के मसले से अगर रजू किया होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद खलीफा राशिद कौन है? हज़रत उस्मान। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यकीनन फिर 3 तलाक़ के 3 होने का फ़ैसला न करते, 3 तलाक़ के 3 होने का फतवा न देते, जबकि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का भी क्या मौक़िफ़ है? 3 तलाक़ के 3। अच्छा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अगर 3 तलाक़ के मसले से रजू किया होता, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद खलीफा राशिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यही मौक़िफ़ है, 3 तलाक़ के 3 है। अब अगर आपने रजू किया होता, बाद के खुलफ़ाए राशिदीन कभी भी जो है उस गलत मौक़िफ़ को ना अपनाते, बल्कि 3 तलाक़ के 1 होने की बात करते। लेकिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का भी यही फ़ैसला है कि 3 तलाक़ें 3 होती हैं। तो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहीं भी 3 तलाक़ के मसले से रजू नहीं किया। 3 तलाक़ के साथ इसने एक और मसला ज़िक्र किया, वो है हज तमत्तु का, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फ़ैसला भी गलत था, उनसे रजू किया। देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मतलब ये जो कहा जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज तमत्तु से रोका था, उन्होंने हज तमत्तु को हराम करार नहीं दिया था। हज तमत्तु जानते हैं ना कैसे कहते हैं? एक इंसान घर से हज और उम्रा दोनों का इहराम बांध कर जाए और जाकर पहले उम्रा करे फिर हज करे, बाद में इहराम खोले, एक ही इहराम से हज और उम्रा करे, है ना जी। अपना हज तमत्तु कहते हैं कि अपना हज के इरादे से जाए, पहले उम्रे का इहराम बांध ले अपने विकास से, फिर उम्रा करके इहराम खोल दे, फिर हज के दिनों के अंदर जो है दोबारा इहराम बांधे हज का और हज करे। यानी हज और उम्रा इकट्ठा करना है, लेकिन उम्रा करके इहराम खोल देना है और फिर जो है हज करना है, हज के दिनों में उसका इहराम बांध के। हज किरान कहते हैं कि हज उम्रा और हज दोनों एक इहराम के साथ हों। हज तमत्तु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में लोग ज़्यादा करने लग गए थे। मसला ये है, इनफरादी उम्रे को तरजीह कम देने लगे थे, यानी इनफरादी तौर पर उम्रा कम करते थे, एक ही सफ़र करते, उसमें हज भी कर लेते, उसमें उम्रा भी कर लेते, तो बाकी दिनों के अंदर उम्रा करने वाले अफराद कम हो गए थे। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वक्ती तौर पर यह फ़ैसला किया
کہ لوگوں کو انفرادی عمرے کی اہمیت بتائی جائے تاکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ پورا سال آباد رہے، یہاں طواف کرنے والے کثرت سے پورا سال آتے رہے۔ تو وقتی طور پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب حج تمتع تم کرو گے نا تو میں تمہیں روکوں گا، کیوں کہ بھائی تم عمرہ کرنے کے لیے مستقل لاؤ، تو مستقل اس کو حرام نہیں قرار دیا تھا، یہ وقتی فیصلہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ شریعت کے حکم کو بدلا نہیں جا سکتا، یہ وقتی ایک حکمت تھی، صرف اور صرف کہ لوگ حج تمتع کرنا شروع ہو گئے تھے اور حج تمتع کی وجہ سے انفرادی طور پر عمرہ نہیں کرتے تھے۔ تو حج تمتع میں جائز آج بھی ہے، اگر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یعنی کوئی پکا اور ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس پہ جو ہے معاملات کرتے، ایسے بات نہیں ہے۔ وقتی طور پر آپ نے یہ فیصلہ کیا اور اس کی حیثیت وقتی تھی کہ لوگوں کو انفرادی عمرہ کی طرف توجہ دلائی جائے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے متعلق بعض اعتمادی، اس طرح میں آپ حضرات خدمت عرض کر رہا ہوں کہ الہدیٰ انٹرنیشنل والے اپنے بیانات میں، اپنی تحریروں میں صحابہ کرام کے متعلق بدگمانی پھیلا رہے ہیں، بد اعتمادی پھیلا رہے ہیں۔ اس کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ فقہ اسلامی اس کا جدید ایڈیشن اور صفحہ نمبر 71 اس کا موجود ہے، اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے حدیث کے حوالے سے ادریس زبیر صاحب نے، جو محترمہ کے خاوند ہیں۔ اس میں ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گئے تو ان کے امیر نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا آگ میں کودنے کا، آگ میں کود جاؤ۔ تو بعض حضرات کو تشویش ہوئی بھی آگ میں کیسے کودیں، یعنی ایسا بظاہر معاملہ یا حکم ماننے کا نہیں ہے۔ بعض حضرات نے کہا بھی امیر کا حکم ہے تو لہذا کودنا چاہیے، کودنے کا ارادہ کر لیا، لیکن عملاً کوئی نہیں کودا، تو جو کرنا عملاً آگ میں کوئی بھی نہیں کودا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آ گئے اور آ کر صورتحال ذکر کی کہ اس طرح ہوا، امیر صاحب نے ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جن بعض حضرات نے آگ میں کود جانے کا ارادہ کیا یہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے کہ امیر کی اطاعت معروف کاموں میں ہوتی ہے، تو یہ معروف حکم نہیں تھا۔ تو فرمایا اگر وہ کود جاتے تو ہمیشہ آگ میں ہی رہتے، تو جو کرنا۔ اب صحابہ کرام نہ کودے تو نہ ہی یہ وعید کے مستحق ہے کہ ہمیشہ آگ میں رہتے، پھر تو بالفرض محال آپ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ اگر کود جاتے بالفرض تو پھر آگ میں رہتے، نہ صحابہ کودے تو نہ آگ کے مستحق تھے۔ مسئلہ علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وجہ سے آ کر تسلی چاہی اور تشریح چاہی بھئی اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی جبکہ امیر صاحب نے ہمیں آگ میں کود جانے کا حکم دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو مسئلے کا علم نہیں تھا، جنہوں نے کیا یہ ارادہ، عملاً تو کسی نے بھی یہ معاملہ نہیں کیا، جنہوں نے یہ ارادہ کیا تو انہوں نے صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ یہ امیر کا حکم ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ارادہ کیا صرف، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتا دیا، بعد میں کسی نے وہ ارادہ بھی عملاً اس کو عملی معاملہ نہیں ہوا۔ اب توجہ کرنا، ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے اس واقعے کو ذکر کیا اور اس کا نقشہ یوں کھینچا کہ صحابہ کرام کو مجرم بنا کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں اطاعت کے حکم کو انہوں نے عام بنا دیا، صحابہ کرام کو کہتے ہیں، جس میں وہ چیز بھی داخل کر دی جو شارع کی منشا کے خلاف تھی، بلکہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ حرکت دین کے خلاف ہے۔ اب صحابہ کرام کی نیت پر حملہ کیا، صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ یہ حرکت دین کے خلاف ہے، پھر بھی جان بوجھ کر ایسا کیا، حالانکہ بات غلط ہے۔ یہ صحابی کی شان ہی نہیں ہے کہ صحابی کو صحیح مسئلہ معلوم بھی ہو جائے پھر بھی غلطی پر اڑا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے ارادہ کیا عملاً تو وہ بھی نہیں کودے، تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم ہو گیا صاحب کی تسلی ہو گئی۔ تو یہ کہنا کہ بلکہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ حرکت دین کے خلاف ہے پھر ایسا کیا، یہ سراسر صحابہ کرام کے نیتوں پر حملہ اور بہتان ہے اور صحابہ کرام کے خلاف بدگمانی پھیلانے کی سازش ہے۔ فقہ اسلامی جدید ایڈیشن یہ چوتھا، ہاں جی، صفحہ نمبر اس کا 71 ہے، اس میں یہ دیکھو کیسی گمراہ کن بات کہی گئی ہے۔ اسی طرح
صحابہ کرام کے بعد جو مقدس حضرات ہیں اور امت کے اصلاح میں شامل لوگ ہیں، یقینی بات ہے کہ وہ تابعی تبع تابعی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اتباع کی۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام سے علم لیا، صحابہ کرام کو دیکھا اور صحابہ کرام کی اتباع کی۔ تابعین میں وہ شامل نہیں ہو سکتے جنہوں نے اگر صحابہ کرام کو دیکھا بھی ہے لیکن کفر یا نظریات اختیار کر لی، وہ تابعی نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محض دیکھنے سے صحابی بن جاتا ہے، لیکن صحابی کو محض دیکھنے سے تابعی نہیں بنتا بلکہ اتباع سے تابعی بنتا ہے۔ جس نے صحابہ کرام کی اتباع کی وہ تابعی بنے گا، جس نے اتباع نہ کی محض دیکھا وہ تابعی کیسے، اگر وہ خاص طور پہ کفر کی نظریات اختیار کر لیے۔ مثلا دیکھیں، اب اس نے جو ہے صحابہ کرام کے خلاف عجیب بدگمانی بد اعتمادی پھیلائی۔ کہتا ہے کہ صحابہ تابعین کے خلاف کہتا ہے کہ تابعین میں عملی طور پر ٹیکنیکلی بدعتی لوگ موجود تھے۔ جس طرح کہتا ہے صحابہ کرام میں کوئی مبتدی نہیں تھا مگر ٹیکنیکلی تابعین میں مبتدی تھے، جیسے جہم بن صفوان صغار تابعین میں سے تھا۔ فقہ اسلامی جدید صفحہ نمبر 21۔ اب دیکھیں یہاں تابعین کے بارے میں کہا کہ تابعین کے اندر ٹیکنیکلی بدعتی لوگ موجود تھے۔ وہ تابعی ہی کیا، صحابہ کرام کی اتباع تو اس نے کی، تابعی کس چیز میں ہے اگر وہ بدعتی ہے؟ نمبر 2، جہم بن صفوان کا تذکرہ کیا۔ جہم بن صفوان یہ مبتدی نہیں تھا، صرف یہ تو کافر تھا، اس نے کہ فرقہ جہمیہ کی بنیاد رکھی اور قرآن کریم کی واضح نصوص کا انکار کیا، اس کو محض مبتدی کہنا یہ خود گمراہی ہے۔ وہ صرف بدعتی نہیں تھا بلکہ دار اسلام سے خارج تھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو تابعین کے متعلق یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی کہ تابعین میں بدعتی لوگ موجود تھے، اب جو ہے لوگ پھر ہدایت کہاں سے تلاش کریں؟ صحابہ قول فعل بھی حجت نہیں ہے، اختلاف کے موقع پر خلفائے راشدین کو بھی کراس کر دیا، تابعین میں بدعتی لوگ موجود ہیں، اب ایک عام آدمی دین کی باتیں لے کہاں سے؟ یہ سارے کے سارے دین کو مشکوک اور ذیلی شخصیات کو مشکوک ٹھہرانے کی سازش ہے۔ اب دیکھیں اسلاف جن میں مفسرین، محدثین، تابعین، تبع تابعین، اور اپنا اس کے علاوہ آپ کہہ لیں متکلمین شامل ہیں، تو ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب کہتے ہیں کہ آج ان سب کو جرح تعدیل کے میزان پر پرکھنا ہوگا۔ ان سب کو جرح تعدیل کے میزان پر محدثین نے جو اصول بنائے ہیں حدیث کو لینے کے اور جرح تعدیل کے جو معیار قائم کیے ہیں، ان معیاروں پر محدثین، مفسرین، فقہاء کرام کو پرکھنا ہوگا۔ حالانکہ محدثین نے جو اصول بنائے ہیں تو وہ تو محدثین کے دفاع کے لیے ہیں، جو محدث ہے اس کے دفاع کے لیے ہے نا، یا محدثین نے جو جرح کے جو اصول بنائے ہیں تو انہوں نے بتا بھی دیا ہے 1400 سال پہلے معاملہ ہو گیا، 1300 سال پہلے، یا پچھلی اپنا 3-4 صدیوں میں معاملہ طے ہوئے اور باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، بتا دیا گیا کہ بھائی فلاں معتبر ہے، فلاں معتبر نہیں ہے، یہ فیصلے ہو گئے کہ محدثین میں جو ہے یہ صفات والے افراد ہیں، فقہاء میں فلاں فلاں فلاں، یعنی کسی کو ضعیف کہنا، کسی کو ثقہ قرار دینا، یہ معاملہ مکمل ہو گیا۔ اب 1400 سال بعد یہ پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج سے 8 صدیاں پہلے، 7 صدیاں پہلے، 10 صدیاں پہلے فلاں محدث کیسا تھا۔ یہ جو 1400 سال بعد پیدا ہو رہا ہے یہ کس بنیاد پر جو ہے اس پر جرح کرے گا؟ یعنی بعد والوں کو کہہ رہے ہیں آج کے لوگوں کو کہ ہم پہلے محدثین مفسرین کو ہمیں پرکھنا ہوگا۔ جو ہلاک کے ہاتھ میں کیا پکڑا رہے ہو، کون سا ہتھیار پکڑا رہے ہو کہ وہ سابقہ محدثین میں جس کو چاہے اپنے جہالت کی بنا پر جو ہے وہ چاہے ضعیف قرار دیں، مجروح قرار دیں۔ دیکھیے عبارت دیکھیے، کہتے محدثین نے جرح تعدیل کے جو اصول
صحابہ کرام کو یعنی صحابۃ کلہم عدول کے اتفاقی اصول کے مطابق چھوڑ کر تابعین تبع تابعین بعد کے علماء کے بارے میں بنائے، یہ صرف حدیث کے راویوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ہر فقیہ، محدث، مفسر اور متکلم کے لیے تھے۔ سبھی کو ان اصولوں کے تحت پرکھنا ہوگا کہ وہ کیا علمی اور عملی ذہنی معیار رکھتے تھے، کہ وہ کیا علمی اور عملی اور ذہنی معیار رکھتا تھا۔ دیکھیں فقہ اسلامی صفحہ نمبر 124، یہاں دیکھیں کہتے ہیں کہ ہمیں پرکھنا ہوگا کہ ہم پرکھیں گے ہر محدث کو، ہر فقیہ کو، ہر مفسر کو۔ تو یہ جہلاء کے ہاتھ کے اندر قلم پکڑا دیا کہ اب تم جس کو چاہو جو ہے مجروح لکھ دو، جس کو چاہو جو ہے صحیح لکھ دو، جس کی حدیث کو چاہے صحیح لکھ دو، جس کی حدیث کو چاہے ضعیف لکھ دو یا موضوع لکھ دو، جس کو چاہے تم شکا قرار دو، جس کو چاہو غیر معتبر قرار دو۔ تو یہ گمراہی کا پھاٹک کھول دیا۔ تو یہ بہت بڑی عجیب بات ہے کہ جتنے بھی مقدس افراد موجود ہیں، مقدس شخصیات ہیں، ذات باری تعالیٰ سے لے کر سب کے خلاف جو ہے یہ بدگمانی پھیلائی جا رہی کتابوں کے اندر، اور من مانے اصول لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، اور جو ہلاک کو جو ہے وہ دین کا ترجمان بنایا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے، چے پدی کا شوربہ۔ ہاں جی، اب دیکھو 1400 سال بعد جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو پرکھیں گے، ہر فقیہ کو، ہر محدث کو، جرح تعدیل کے اصولوں پر، سوال تو یہ ہے جو پرکھے گا کون؟ وہ جو خود اس چیز کا ماہر ہے، وہ جو خود ثقہ اور معتبر ہے، یا وہ جو کہ خود یہودی پروفیسروں سے حدیث پڑھ کے ہے، جس کے اپنے استاد مجروح ہیں، کہ وہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے علم حدیث میں یہودی اور عیسائی پروفیسروں سے، اس کے استاد وہ ہیں، تو اس کے استاد مجروح ہیں، اپنی ذات مجروح ہے، تو وہ پرکھے گا پہلے محدثین، اور اپنے شاگردوں کو دعوت دے رہا کہ ان کو پرکھنا ہے، چے پدی کا شوربہ۔ ہاں جی، پھر دیکھیے محدثین اور مجتہدین امت مسلمہ کے دونوں عظیم گروہ ہیں، اور ان حضرات نے علم دین کی بہت سی خدمات انجام دی ہیں، تاریخ ان کا انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے دبے الفاظ میں اپنی کتاب فقہ اسلامی میں صفحہ 19 ہے، محدثین اور فقہاء کی بھی ایک بہت بڑی جماعت کو علماء حق سے خارج کر دیا، انداز اختیار کیا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں بات کیا لکھ رہا ہوں، ہاں جی صراحتاً، لیکن دبے الفاظ میں کام کر دیا۔ کہتا ہے اس علم و ادراک کا صحیح نور علماء حق ہی کو عطا ہوتا ہے، جو اس کی روشنی میں چلتے، اپنے آپ کو مستقیم بناتے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ علماء حق فقہاء اور محدثین اور مجتہدین سبھی میں پائے جاتے ہیں۔ توجہ کرنا، صفحہ 19 فقہ اسلامی جدید چوتھا ایڈیشن، کہتے ہیں یہ علماء حق، یہ بات غور کرنے کی ہے، فقہاء، محدثین اور مجتہدین سبھی میں پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے سبھی مجتہدین، سبھی فقہاء، سبھی محدثین علماء حق ہیں، ایک یہ عبارت ہے۔ ایک یہ ہے کہ سبھی میں پائے جاتے ہیں، فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہے بھی سب محدثین، سب فقہاء، یہ علماء حق ہے، ایک عبارت یہ ہے۔ ایک ہے کہ ان کے اندر علماء حق پائے جاتے ہیں، یہ عبارت اختیار کی، یہ طرز اختیار کیا، علماء حق فقہاء محدثین اور مجتہدین سبھی میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہا سب ہی علماء حق ہیں، سبھی میں پائے جاتے ہیں۔ تو محدثین کی ایک جماعت کو، مفسرین کی ایک جماعت کو، فقہاء کرام کی ایک جماعت کو علماء حق سے خارج کر، یہ طریقہ عبارات ہے۔ یہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے دیکھیں کیسا گمراہی کا پھاٹک کھول دیا۔ اچھا، یہ سب کچھ ادریس زبیر صاحب جو کیا، یہ کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، محدثین، مفسرین، ہاں جی، فقہاء کرام اور صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان سب کے خلاف جو کارروائی کی اور ان پر بات اعتمادی پھیلائی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے
کہ بعد میں اپنی من مرضی کر سکے۔ اب دیکھیں یہ کتاب ہے جس کا نام ہے فقہ اسلامی۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہوگا کہ یہ اس فقہ کی بہت بڑی خدمت کو انجام دی کی ہوگی، جبکہ اس ساری کی ساری کتاب نہ صرف فقہاء کرام کے خلاف ہے، محدثین کے بھی خلاف ہے، مفسرین کے بھی خلاف ہے، جو عبارتیں پڑھی ہیں میں نے صحابہ کرام کے بھی خلاف ہے، سب پر باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ اس کتاب کا عنوان یہ ہے کہ بھئی آج تک جو فقہی کتب لکھی گئی ہیں ساری کے ساری غیر معتبر ہیں۔ یہ عنوان ہے اس کا۔ فقہ جو آج فقہ کے نام سے کتابیں پائی جاتی ہیں یہ ساری کے ساری غیر اسلامی فقہ ہے۔ دیکھیں میں عبارت پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ کہا گیا، میں صرف فقہ حنفی کی بات نہیں کرتا، فقہ شافعی کی نہیں، فقہ مالک کی نہیں، فقہ حنبلی کی نہیں، کلیتاً فقہ جو پائی جاتی ہے سب کے متعلق کہا مروجہ فقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے خلاف ہے۔ حضور کا نام لے کر گمراہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے خلاف ہے۔ فقہ اسلامی جدید صفحہ نمبر 12۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، ان کی جتنی محنتیں تھیں اور آج تک ہزاروں کتابیں لکھی گئی، پوری دنیا آج تک استفادہ کرتی آ رہی ہے، یکسر اس ساری کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے خلاف قرار دے کر فارغ ہو گیا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 12 اور 13 میں کہتا ہے، یہی فقہ اسلامی جدید کہتا ہے مروجہ فقہ میں مسلک کی خدمت تو ہے لیکن دین کی خدمت نہیں۔ مروجہ فقہ میں مسلک کی خدمت تو ہے، دین کی خدمت نہیں۔ مسلک دین سے باہر ہوتا کیا؟ ہاں جی، اتنا بھی اس کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اب توجہ کرنا، فقہ کے سارے کے سارے ذخیرے کے متعلق کہہ دیا کہ جتنا فقہ کا ذخیرہ آج موجود ہے یہ سارا فقہ کا ذخیرہ آج کے ترقی یافتہ دور میں کسی کام کا نہیں ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ اکبر، یہاں کہا گیا یہ فقہ سوسائٹی کی جو عام مروجہ فقہ ہے، صرف فقہ حنفی کی بات نہیں، مستقل مروجہ فقہ کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ فقہ سوسائٹی کے نشو و نما اور ارتقاء کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی، اس لیے ایسی مذہبی فقہ کا نفاذ کسی جج کے ذریعے ممکن ہوا نہ ہو سکتا ہے، نہ ممکن ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھ لیں آپ کہ اس فقہ کے متعلق جو بات کہی گئی ہے اور کہ بھئی یہ کبھی نافذ بھی نہیں ہوئی، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ حالانکہ جو فتاوی عالمگیری ہے، ہاں جی، درجنوں فقہاء کرام علماء کرام کی محنت کا ثمرہ تھا، اور باقاعدہ اس کے مطابق قاضی فیصلہ کرتے رہے، جج فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ یہ کہنا کبھی یہ اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا، جج نے کبھی فیصلہ بھی نہیں کی، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، یہ بات بھی بالکل جی بالکل غلط ہے۔ لیکن دیکھیں اب اس فقہ سے اعتماد اٹھا دیا، خواہ کوئی بھی فقہ ہے، ہاں جی، کسی ایک فقہ کی بات نہیں ہے۔ کہتا ہے ایک فقہ کے ساتھ جڑ کر اس کو اسلامی نہیں کہا جا سکتا۔ فقہ اسلامی صفحہ 101۔ اب سوال ہے کہ یہ فقہ جو ہے اگر اس کا اعتبار نہیں ہے تو پھر کس کا اعتبار ہے؟ اعتبار کس کا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں آئے گا تو صحیح کہ یہ فقہ جو ہے اس کا اعتبار نہیں، تو پھر ہے کس فقہ کا؟ کہتا ہے نا، دیکھو کہ یہ ایک جگہ پر اس نے کہا مروجہ فقہ کو پڑھ لینے سے نہ تو فقہ آتی ہے، نہ آدمی فقیہ بنتا ہے، نہ ہی وہ اسلامی فقہ ہے، بلکہ تمام فقہی علوم مسائلوں کو پڑھنے کا نام فقہ ہے۔ صفحہ نمبر 30۔ ہاں جی، اور پھر یہاں بھی کہا ہے صفحہ 29 پہ پرانی فقہ کی کتب کی جگہ نئی کتابیں آنی چاہیے، تمام کتابیں غیر معتبر ہیں۔ صفحہ نمبر 29۔ اب جب پہلے سارے کے سارے فقہ کے ذخیروں کو
غیر معتبر قرار دیا، اور یہ بھی جھوٹ بول دیا کہ ماضی میں کوئی فقہ یا اب جو ہے اس قابل نہیں کہ نافذ ہو سکے، حالانکہ سعودیہ کے اندر بھی آج فقہ حملی ہے وہ نافذ ہے۔ خود سعودیہ سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، سعودی عرب کا عدالتی نظام، اس میں جو ہے باقاعدہ ان حضرات نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ہمارے یہاں عدالتوں میں فیصلے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا بھی کوئی کہیں نافذ ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو جب سارے کے سارے ذخیرے کو غیر معتبر قرار دیا تو اب سوال ہے، فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بھئی پھر اب ہم فقہ کے بغیر گزارا تو ہے نہیں، فقہ تو چاہیے نا۔ تو اس لیے اب کہا کہ بھئی نئی فقہ کی ضرورت ہے، نئی فقہ کی۔ ہاں، تو اس کتاب میں مصنف نے نئی فقہ کا دعویٰ کیا، اور جو اس کا نام رکھا نا فقہ اسلامی، کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ فقہ نہیں جو آج تک موجود ہے، نئی فقہ، نئی فقہ کا دعویٰ کیا ہے کہ نئی فقہ ہونی چاہیے، جو آج تک کتابیں لکھی اکثر غیر معتبر۔ تو نئی فقہ کا دعویٰ کیا ہے، اس کے متعلق میں بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، فقہ کو غیر معتبر قرار دینا یہ در حقیقت جرا کس پر ہے؟ فقہائے کرام پر۔ بات اسماء الرجال ہی کرتا ہے کہ اسماء الرجال کے محدثین نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد نہیں مانا، دنیا عمل نہیں کرتی آ رہی، تو اب ان کی فقہ کو غیر معتبر قرار دینا در حقیقت ان پر جرا ہے۔ یہ غیر معتبر لوگ تھے، یہ غیر معتبر لوگ تھے۔ اب دیکھو یہاں تک لکھا، مثلا پہلی میں بات عرض کر رہا تھا کہ گمراہی کا پہلا پھاٹک جو کھولا الہدیٰ والوں نے وہ یہ تھا کہ جتنی مقدس شخصیات ہیں ان سے اعتماد اٹھا دیا، ذات باری تعالیٰ کے متعلق بات کی، انبیاء علیہ السلام کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق، خلفائے راشدین کے متعلق، مفسرین محدثین کے متعلق، ہاں جی سارا۔ آپ دیکھیں کیا بات کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جتنا دین ہے موجودہ یہ جعلی اور نقلی ہے جو اس وقت موجود ہے۔ تنظیم کا نام ہے الہدیٰ، پھیلا رہی ہے گمراہی۔ چنانچہ فقہ اسلامی صفحہ نمبر 106 میں لکھا ہے، اصل دین کو اجاگر کرنے کی وہ کوشش جو شاہ صاحب مرحوم نے ایک تحریک کی صورت میں چلائی تھی، افسوس کہ ان کے معتقدین میں باقی نہ رہی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے اصل دین کو اجاگر کرنا شروع کیا تھا، لیکن بعد میں ان کے نام لینے والے لوگوں نے بھی ان کی بات کو چھوڑ دیا، اصل دین کو۔ گویا یہ جتنا دین آج ہمارے پاس موجود ہے یہ سارے کا سارا غیر معتبر ہے اور نقلی دین ہے۔ دیکھو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ سارے کے سارے علم دین کے ذخیرے کو جو ہے غیر معتبر قرار دے دیا۔ حالانکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے کہیں بھی پہلے دین کے ذخیرے کو غیر معتبر قرار تو نہیں دیا کہیں بھی۔ ان کی کتابیں نہ ہم نے چھوڑی ہے، آج بھی پڑھائی جاتی ہیں، ہاں جی، بعض کتابیں تو نصاب میں شامل ہیں، الفوز الکبیر ہے نا، نصاب میں شامل ہے۔ تو ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہ کسی نے چھوڑا اور نہ انہوں نے پہلے دین کے ذخیروں کو غیر معتبر قرار دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل دین کی دعوت انہوں نے دینا شروع کی تھی، بات بالکل غلط ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ بعض اجتہادی مسائل میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہادی مسئلہ میں دوسری رائے کو ترجیح دی، جس طرح بعض مسائل تھے اس میں انہوں نے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو ترجیح دی امام ابو حنیفہ کے موقف کی بجائے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اجتہادی مسائل میں جہاں دو رائے تھی تو انہوں نے ایک معروف رائے کو چھوڑ کر دوسری رائے کو ترجیح دے دی۔ اس کو جو ہے نا وہ بنیاد بنا کر کہہ دیا گیا کہ بھئی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصل دین کی دعوت دی تھی۔ تو سوال ہے اگر وہ اصل دین تھا پھر اس کو تم مان لو، مانتے بھی نہیں۔ تم تو سب کو ہی غیر معتبر قرار دے چکے ہو، ساری فقہ کتابیں غیر معتبر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا میں ساری کتابیں غیر معتبر ہیں۔ اور دوسری بات،
حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ موقف اپنایا تھا بعض مسائل میں کہ دوسری رائے کو ترجیح دی تھی، وہ اصحاب ترجیح میں سے تھے۔ کون تھے؟ اصحاب ترجیح۔ فقہاء کرام کے درجات ہیں۔ فقہاء کرام کے درجات میں ایک درجہ اور مرتبہ یہ بھی ہے کہ دونوں طرح کے دلائل پر ان کی نظر ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا فقیہ ہوتا ہے کہ جس کو دونوں طرح کے دلائل پر عبور ہوتا ہے، اور دونوں طرح کے دلائل پر عبور ہونے کے ساتھ کسی ایک کو ترجیح دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے اصحاب ترجیح کہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اصحاب ترجیح میں سے تھے، تو انہوں نے بعض مسائل میں اگر دوسرے موقف کو ترجیح دی ہے تو وہ صاحب ترجیح تھے۔ اس کے تو کسی مسئلے کا راجح ہونا الگ بات ہے، کفر اسلام ہونا الگ بات ہے، دین کا اصلی اور نقلی ہونا ایک الگ بات ہے۔ ایک ایسا جاہل ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اتحادی مسائل جو ہے وہ بالکلیہ دین نہیں ہوتے، یہ تو فروعی مسئلہ ہے۔ تو فروعی مسئلے میں ترجیح دینے کا نام جو ہے اس کو اصلی دین قرار دے دیا، دوسرے کو نقلی دین قرار دے دیا، یہ دین کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مسائل میں پہلے وہ امام شافعی وغیرہ کے جو ہے وہ موقف کو ترجیح دی تھی، لیکن بعد میں حج کرنے کے لیے گئے تو واپس آئے تو ایک کتاب فیوز الحرمین کے نام سے لکھی۔ فیوز الحرمین کے اندر دوبارہ پھر انہوں نے تصریح کی ہے کہ میرا دوبارہ رجحان فقہ حنفی کی طرف ہے۔ پہلے ترجیح انہوں نے بعض مسائل میں دوسرے موقف کی طرف دی، لیکن پھر اسے رجوع کر لیا۔ فیوز الحرمین کے اندر اس کی تصریح موجود ہے کہ مجھے اس بات پہ شرح صدر ہے کہ فقہ حنفی کے مسائل سنت کے عین مطابق ہے۔ اب مجھے بتائیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس موقف سے رجوع کر چکے تھے بھی صاحب ترجیح میں سے، اور رجوع بھی کر چکے، تو پھر ان کے سابقہ مسائل کو جو کہ ان کے ہاں خود غیر مرجوح ہیں، ان کو اصلی دین قرار دینا، باقی کو نقلی دین قرار دینا، یہ عقل کا کہاں انصاف ہے؟ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر اصلی دین کے داعی تھے، میں الہدا والوں کو آج بھی کہتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابیں اپنے نصاب میں داخل کرو۔ حضرت شاہ صاحب کی کتابیں اپنے نصاب میں کبھی نہیں کریں گے۔ اگر اصلی دین ان کے پاس تھا، وہ اصلی دین کے داعی تھے، تو تمہیں چاہیے ان کی کتابیں شاہ صاحب کی اپنے نصاب میں داخل کرو۔ نہیں کریں گے۔ یہ صرف حجت بازی اور الزام بازی کا ایک انداز ہے۔ اور پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے داعی تھے، صوفیہ کے ترجمان تھے، اور تم تصوف کے باغی ہو۔ ایک طرف کہتے ہو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصلی دین کے داعی تھے، اور دوسری طرف جو ہے تصوف کو گمراہی بھی کہتے ہو، بدعت بھی کہتے ہو، اور صوفیہ کے متعلق فتوے بھی لگاتے ہو۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا علمی معیار کیا ہے۔ علمی معیار کیا ہے؟ اگر حضرت شاہ صاحب اصلی دین کے داعی تھے تو پھر تمہیں چاہیے کہ سارے کے سارے صوفیہ کے سلسلے میں بیعت کرو اور ذکر اذکار کرو۔ تمہارے بڑے بھی یہ کرتے رہے ہیں، تم نے آج انکار شروع کیا ہے۔ باہر کیا؟ تو دیکھیے، موجودہ دین کو سارے کو جاری قرار دے دیا، کتنی بڑی سازش ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، فقہ اسلامی میں یہ قدیم ایڈیشن پہ صفحہ 130 پر عجیب بات لکھی ہے کہ ہمارے مفتیان کرام بسا اوقات بعض ممالک کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ملک اسلام دشمن ہے، اس کی مصنوعات کو خریدنا جائز نہیں، فلاں شخص فلاں کمپنی اسلام دشمنوں کی ہے، ان کے ایجنٹوں کی ہے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو خریدنا جائز نہیں۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں، ادریس زبیر صاحب محترمہ کے خامد جو ہدایت پر الہدا والے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مفتی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ فتویٰ دے۔ اب اس میں سپورٹ کس کو مقصد ہے؟ وہی گلاسگو یونیورسٹی والوں کو مقصد ہے
عیسائیوں اور یہودیوں کی جو پروڈکٹ ہے، دیکھو عیسائی یہودی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جس طرح کہ پچھلے دنوں فرانس نے کی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کی۔ علماء کرام نے یہ کہا کہ بھائی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ تو اب یا ہم اس طرح کہتے ہیں بھی قادیانی ہیں، یہ انگریز کے ایجنٹ ہے، انگریز کا خود کاشتہ پوتا ہے مرزا قادیانی، اس نے خود کہا ہے لہذا قادیانی کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ تو کہتا ہے یہ فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہے کہ کسی کے فلاں انگریز کا ایجنٹ ہے، غیر مسلم کا ایجنٹ ہے، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ یہ گمراہی نہیں، گمراہی کا دروازہ نہیں کھول رہا، ان کی ایجنٹ ہی نہیں کر رہا۔ دیکھیں عبارت ہے، مگر ہمارے ہاں فتویٰ کی ایک اور قسم رائج ہو گئی جو یقیناً غیر شرعی ہے کہ فلاں ملک اسلام دشمن یا فلاں شخص فلاں دشمن کا ایجنٹ ہے، اس کی مصنوعات کو خریدنا جائز نہیں وغیرہ۔ فقہ اسلامی قدیم صفحہ نمبر 130۔ تو دیکھو کہا کہ یہ جو ہے وہ فتویٰ کی قسم یقینی طور پر غیر شرعی ہے، یعنی یہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ فتویٰ دے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ جہاں سے پڑھ کر آئے اپنے استادوں کے دفاع میں ہے، یہود و نصارہ کے دفاع میں۔ تو یہ اسلام کی خدمت ہے۔ کتاب کا نام فقہ اسلامی، اور مسئلہ کیا ہے کہ یہ فتویٰ دینا کہ اسلام دشمن لوگوں کی مصنوعات خریدنا جائز نہیں، یہ فتویٰ غیر شرعی ہے۔ یہ ہے فقہ اسلامی۔ اللہ اکبر۔ اب مصنف نے فقہ کے تمام ذخیروں کو غیر معتبر قرار دے دیا اور کہا کہ نئی فقہ کی ضرورت ہے، نئے دور کے جدید تقاضے کے ساتھ یہ نہیں چل سکتی، لہذا نئی فقہ ہونی چاہیے۔ اب ایک طرف فقہ پیش کرتے، فقہ کی کتابیں پیش کرتے اور سب کچھ کرتے، مصنفی فقہ پر کتاب کوئی نہیں ہے، اور پھر ظلم یہ کہ فقہ کا معنی بھی نیا بیان کر رہا ہے۔ کتاب کے شروع میں کہتے ہیں فقہ اسلامی، جو نئی فقہ کا شاخسانہ کھڑا کیا نا کہ اب پرانی فقہ کی ضرورت نہیں ہے، فقہ کا معنی مفہوم بھی نیا کھڑا کیا۔ خود کہتے ہیں ہاں جی فقہ کے رائج معنی مفہوم سے ہٹ کر نئے معنی ہاں جی میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ تو بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بھی فن ہے، کوئی بھی علم ہے، تو اس کے اندر اصطلاحات وضع کرنے کا اختیار صاحب فن کو ہوتا ہے یا ایرے گئے نتو خیرے کو ہوتا ہے؟ تو بھئی علم فقہ اگر فن ہے تو علم ہے، تو علم فقہ کی اصطلاحات، تعریفات، یہ معاملات، یہ وضع کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ فقہا کو۔ تو جو فقیہ ہے ہی نہیں، جس کی فقہ پر کوئی محنت ہی نہیں ہے، کوئی کتاب بھی نہیں ہے، لوگ اس کو فقیہ سمجھتے نہیں ہیں، نام کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور پی ایچ ڈی بھی کر کے انگریز سے ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ اگر کوئی نئی فقہ کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دنیا میں کیا حیثیت ہے؟ اس کی دنیا میں تو کہتا ہے کہ میں جہاں فقہ کے رائج معنی اور مفہوم سے ہٹ کر نیا مفہوم بیان کروں، نئے مفہوم کا دعویٰ کیا اور نیا مفہوم بیان کیا۔ فقہ اسلامی جدید صفحہ نمبر 12۔ اچھا، اب سوال تو ہوتا ہے نا کہ لوگ پوچھیں گے، ظاہر بات ہے کہ بھئی اگر آپ نے نئی فقہ کی تعریف کی ہے، یہ نئی فقہ کی تعریف یہ ہے، اچھا نئی فقہ کی کتابیں پھر بتاؤ کون کون سی ہیں؟ اب مصنف نے خود کتاب لکھی کوئی نہیں، تو اب جو ہے نئی فقہ کی کتابیں جو بتا رہا ہے نا وہ اکثر تفسیر کی کتابیں ہیں، ماضی کی۔ کون سی کتابیں ہیں؟ چنانچہ یہ فقہ اسلامی جدید صفحہ نمبر 37، توجہ کرنا ذرا، میں آپ کو دکھاتا ہوں جدید فقہ کتابیں کون سے۔ فقہ اسلامی قدیم صفحہ 37، اس میں کہا گیا، کہتا ہے قدیم کتب تفسیر میں الجامع باحکام القرآن کے نام سے جو امام ابن عربی اور ان کے شاگرد امام القرطبی کی الگ الگ تصنیفات ہیں، اور دور حاضر کی تفاسیر میں اضواء البیان مؤلف الشیخ شنقیطی، التفسیر منیر علامہ وہبہ زحیلی، ایسر التفسیر جو ہے از الشیخ ابو بکر الجزائری، اور اردو تفاسیر میں تفسیر مزری از قاضی ثناء اللہ پانی پتی، احسن البیان تفسیر ہے از شیخ صلاح الدین یوسف۔ یہ جو ہے فقہ کتابیں اور جدید فقہ کی، اور کہتے ہیں کتب احادیث میں صحیح بخاری، سنن کی کتب اسلامی فقہ کی جان ہیں۔
اسلامی فقہ کی، سبحان اللہ۔ اب ایک عام آدمی اگر فقہ کے مسائل ڈھونڈنا چاہے گا اس کو تفسیریں دیکھنی پڑے گی۔ ایک عام آدمی جس بیچارے کو کلمہ نمازی بس اوقات نہیں آتا ہوتا، فقہ کے مسائل کہاں دیکھے گا؟ تفسیر کتابوں میں۔ ہاں جی، سبحان اللہ، یہ اجتہاد ہے، نرالا اجتہاد ہے۔ ہاں جی، نئی فقہ کہاں سے ملے گی؟ تفسیر کی کتب سے۔ غیر مقلدوں نے، جو کہ غیر مقلدوں کا فرقہ ہے نا جی، غیر مقلدوں نے ماضی میں بھی یہ کوششیں کی ہیں فقہ کے مقابلے میں فقہ لانے کی، لیکن جو ان کا ہوا ہے، کتابوں کا حشر مصنفین کا سب جانتے ہیں۔ اور دیکھو نا، یہ بیچارہ یہ وحید الزمان، اس نے کتاب لکھی تھی نا، نظر الابرار من فقہ النبی المختار، کتاب تھی نا، ہاں جی، نیک لوگوں کی مہمانی نبی مختار کی فقہ سے، یعنی حضور پاک کی فقہ۔ غیر مقلدوں نے ہمیں کہنا شروع کیا تمہاری فقہ کا نام حنفی ہے، ہماری فقہ کا نام محمدی ہے۔ اب اس فقہ میں جو مسائل تھے سب جانتے ہیں، ادریس زبیر صاحب بھی جانتے ہیں۔ اب اس کتاب کا کیا حشر ہوا؟ اب یہی کتاب اگر ہم ان کے سامنے اس کا نام لے لینا تو فوراً جو ہے نا پسینے چھوٹ جاتے۔ اسی طرح یہ کتاب تھی عرف الجادی، ہاں جی، یہ اپنا نواب صدیق اثر خان صاحب کا بیٹے نور الحسن خان، ان کی کتاب کنز الحقائق، یہی وحید الزمان صاحب کی یہ کتابیں، ہاں جی، فقہ محمدی کہہ کر لکھی، عنوان بھی ان کے ایسے ہی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ کتاب ہے، یہ بہچتی زیور کے مقابلے میں محمدی زیور لکھی گئی۔ کیا نام تھا؟ محمدی زیور، یہ نئی فقہ ہے، ہاں جی۔ اب یہ کتاب کیوں نہیں چھپتی؟ سوال ہے۔ اگر یہ حضور کی فقہ تھی، پرانے فقہ کے ذخیرے بیکار گئے، یہ حضور کی فقہ، یہ نئی فقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق ہے، تو پھر یہ کتابیں کیوں نہیں چھپ رہی؟ اس میں جو مسائل لکھے ہیں یہ الگ جو ہے نا ایک نشست کا موضوع ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے، حضور کے نام پر کتنے جھوٹ بولے گئے۔ اب یہ خود کتابیں خود چھاپی، پہلے چھاپی ہیں، اب چھپاتے ہیں، پہلے چھپاتے ہیں پھر چھپاتے ہیں۔ تو پرانی فقہ کے مقابلے میں جو نئی فقہ پیش کی، ہاں جی، اور کہا یہ فقہ مسلکی ہے، مسلکی فقہ ہے۔ بھائی اگر یہ فقہ مسلکی ہے، مسلک تو دین سے باہر نہیں ہوتا۔ اور دیکھو اچھی مصیبت ہے، جگہ جگہ پر فقہ اسلامی میں ادریس زبیر صاحب اور ان کی محترمہ کا بھی یہی حال ہے، اپنے تقریروں میں اور یہ کہتی ہیں باتیں، ہاں جی، کہ دیکھو یہ چار فقہ ہیں، چار فقہ ہیں، فقہ حنفی، مالکی، شافعی۔ دیکھو امت کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہاں کوئی لڑائی ہے آپس میں کسی کی؟ حنفی، مالکی، شافعی کی کوئی لڑائی نہیں۔ تو یہاں یہ بات لکھنا، کتاب اردو میں ہے، یہاں سارے فقہ حنفی پر چلنے والے ہیں، تو کوئی لڑائی ہے ہی نہیں۔ تو خام خواہ یہ کہنا کہ یہ دیکھو جی اپنا فقہ والے آپس میں لڑتے ہیں، یا فقہا کے اختلاف کو بنیاد بنا کر جو ہے ان کو فرقہ بندی کا لیبل لگانا، یہ کہاں جائز ہے؟ ہم تو سب ہم دیکھو امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماننے والوں کو بھی ہم اہل حق، اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا جی، ہمارا کیا اختلاف ہے؟ اگر کسی آدمی نے تاریخ میں کبھی ایسا کیا ہے، کوئی باتیں لکھ دی ہیں تعصب میں، تو اس کا اپنا تفرد ہے۔ ہمارے جمہور حضرات کا تو یہ موقف نہیں ہے۔ اپنے گھر کی خبر لو۔ یہاں غیر مقلدین حضرات نے جو فرقہ بازی پھیلائی ہے، ہاں جی، اس کا کیا؟ اب الہدا جو ہے، کتنے غیر مقلد حضرات ہیں جو الہدا کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی رکھتے ہیں، بہت زیادہ مخالف ہیں۔ اب غیر مقلدین کی یہاں کتنی جماعتیں پائی جاتی ہیں؟ یہاں تو شوافی کے ساتھ ہمارا اختلاف نہیں ہے، تمہارا یہاں کتنے فرقے ہیں اور آپس میں کتنا اختلاف ہے؟ اب غیر مقلد حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا ایک فرقہ موجود ہے جس کا نام ہے جماعت المسلمین۔ اب وہ جماعت المسلمین والے اہل حدیث جو باقی پرانے غیر مقلد ہیں، ان کو وہ غیر مسلم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر سیدھا سیدھا کفر کا فتویٰ کہتے ہیں، ہوا سماکم المسلمین۔ یہ ہمارے بارے میں آیت ہے، یہ اہل حدیثوں کے بارے میں نہیں ہے، حالانکہ پہلے وہ خود اہل حدیث تھا، فرقے سے الگ ہوا۔ تم نے جو یہاں فرقہ بازی پھیلائی ہے اس کا کیا حال ہے؟ اس نے خود ایک کتاب لکھی ہے، مذہب اہل حدیث کی حقیقت۔
پہلے ان میں شامل تھا، اب اسے خلاف کتاب لکھی. پھر کہ کہاں سے نکلے؟ اب ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے، ایک جماعت ہے، اس کا نام ہے تحریک محمدی. وہی ان کی غیر مقلدوں کی جماعت ہے. ہاں جی، وہ جوتے پہن کے نماز پڑھتے ہیں. مسجد میں سارے جو ہے نا جوتے لے کر آتے ہیں اور جوتے پہن کے نماز پڑھتے ہیں. مسجد کے اندر کہتا ہے جوتوں کا ڈھیر انہوں نے ویسے رکھا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو خطبہ بھی دیتے ہیں، ممبر پر جوتے پہن کے چڑھ جاتے ہیں. خود جو ہے مجھے ایک ساتھی نے بتایا کچھ دن پہلے کہ اس نے یہ کیا، جوتا پہن کر جو ہے اپنا نماز پڑھائی. نماز کی ایک رکعت اس نے پڑھی، نماز کے دوران ہی جوتا پہن کر ممبر پر آ گیا. نماز کے جمعے کی نماز کے دوران ممبر پر آیا، پھر جا کے جو ہے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. کیوں تماشے اور یہ ڈرامے کرتے ہیں؟ یہ کن کے آدمی ہیں؟ فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے؟ یہ جو اپنا غربہ اہل حدیث ہے، یہ باقاعدہ فرقہ موجود ہے غیر مقلدوں کا. وہ دوسرے غیر مقلدوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کی موت مار رہے ہیں، ہمارے امام کی اقتداء نہیں کر رہے، ہمارے امام کی پیروی نہیں کر رہے. ہاں جی، جو دعویٰ والے ہیں، ہاں جی، ان کا دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ جو ایک دوسرے کے خلاف کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، تو پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے. فقہائے کرام کا اختلاف یہ وہ اتحادی اختلاف، فروعی مسائل میں اختلاف ہے. تو وہاں بھی ہم کہتے دیکھو فقہائے کرام میں اگر اختلاف رائے ہوا ہے، جس فقیہ کا اجتہاد درست ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جس کا اجتہاد خارج بل میں درست نہیں ہے اس کے لیے ایک اجر ضرور ہے. وہاں حق اور باطل کی لڑائی ہے نہیں، آپ کیسے فرقہ بندی کی بات کرتے ہیں؟ یہاں تو سیدھا جو ہے گمراہی اور کفر کے فتوے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں. پہلے ان کی خبر لیں، پہلے ان کو جا کے اپنا ٹھیک کریں، اور پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، ایک نماز ہے، ایک نماز. اسلام کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا ہے. نماز پر آج تک غیر مقلد حضرات نماز کے مسائل کی حد تک آپس میں ایک نہیں ہو سکے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ تمہاری نماز حنفی ہے، ہماری نماز محمدی ہے. نماز کی حد تک آئے دن کتابیں آ رہی ہیں، آئے دن کتابیں آ رہی ہیں، اور ہر کتاب لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آج تک کوئی کتاب اس طرح کی جو ہے نا وہ مارکیٹ میں نہیں آئی تھی جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح نقشہ کھینچا گیا ہو. تو میں نے جو ہے نا صحیح نقشہ کھینچا. اس کے مہینے بعد ایک کتاب اور رہتی ہے، اس میں یہی کچھ لکھا ہوتا ہے. اب میرے پاس تقریباً 50 کتابیں پڑھی ہیں جن کے نام ہیں مثلا نماز رسول اللہ، صلاۃ المصطفیٰ، ہاں جی، صلاۃ النبی، نماز رسول اللہ کے حسین مناظر، ہاں جی، اور اپنا صلاۃ الرسول، اس طرح کے نام ہیں سب کے، نماز نبوی، اس طرح کے. لیکن صراحتاً مسائل کے اندر اختلاف ہے. ایک آدمی کہتا ہے مسئلہ یوں ہے، دوسرا کہتا ہے یوں ہے. پہلے ان کی خبر تو لو. یہ تو اس علاقے میں رہ رہے ہیں نا، اس ملک میں رہ رہے ہیں. شفافیت تو یہاں نہیں ہے نا، مالکی یہاں نہیں ہے. ہمارا تو ان سے لڑائی کوئی نہیں ہے، بیچارے اپنے علاقے میں ہیں. اب دیکھو نا جی، سعودیہ والے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں اور فقہ حنبلی پر چل رہے ہیں. ہم وہاں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم وہاں جا کر ان سے کتنے کے مناظرے کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر کتنے کے فتوے لگاتے ہیں. کوئی فتوے نہیں لگاتے، کوئی ہمارے وہاں مناظرے نہیں ہیں. لیکن یہ جاتے ہیں، یہ وہاں جا کے مناظرے بھی کرتے ہیں، ان پہ فتوے بھی لگاتے ہیں. ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. 1980 کے اندر، ہاں جی، وہ جو جھوٹا امام مہدی کھڑا کیا، کنہوں نے کھڑا کیا تھا؟ 16 دن بیت اللہ کے اندر نماز نہیں ہوئی. وہ کس نے کیا تھا کہ وہاں اپنا جو چارے حج کے لیے گئے ہوئے تھے، 16 دن ان کو جو مسجد حرام میں پیشاب کروایا تم نے، وہ کس نے کیا تھا؟ تو آج تک نماز کے مسائل پہ کتاب نہیں آ سکی. تمہارے تو دو بھائیوں کا آپس میں موقف نہیں ملتا. ایک بھائی کا موقف اور ہے، دوسرے کا اور ہے. یہ جو سندھ کے وہ پیر جھنڈا گروپ ہے، بدی الدین راشدی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی نماز نبوی. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے نماز نبوی میں کہ سنت یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں. سنت یہ ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں رکوع کے بعد. تو سندھ میں بہت سے اہل حدیث جو ہیں وہ رکوع میں
رکوع کے بعد ہاتھ قوما کی حالت میں باندھ لیتے ہیں. کتاب کا نام کیا ہے؟ نماز نبی. انہی کا بھائی ہے محب اللہ راشدی، اس نے کتاب لکھی ہے اینا صراط النبی نماز نبی کے نام سے. اس میں اس نے کہا کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے سنت ہے. اس کتاب کا نام بھی نماز نبی ہے، اس کتاب کا نام بھی نماز نبی ہے، اور دونوں بھائی ہیں، دونوں کی آپس میں نبی کی نماز نہیں مل رہی. ہمیں کس طرح طعنہ دیتے ہو؟ اب دیکھو بدیعۃ الراشدین نے کتاب لکھی ہے نماز نبوی، اس میں اس نے لکھا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد جو ہے ربنا لک الحمد، یہ سب اونچی بات سے کہیں گے، مقتدی بھی امام بھی. ایک تو مسئلہ نا آمین اونچی کہنی ہے، وہ مسئلہ بور ہے. سندھ کے جو غیر مقلد ہیں بہت سارے جب امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ سب اکٹھے ہو کر کہتے ہیں ربنا لک الحمد. سمجھ آئی؟ اور اس کا نام رکھا نماز نبوی، کتاب کا نام. بھائی محب اللہ راشدی اسی خاندان کا اپنا بھائی ہے، وہ کتاب لکھ رہا ہے نماز نبوی، اس میں لکھتا ہے کہ یہ ربنا لک الحمد اونچی بات سے کہنا یہ خلاف سنت ہے. اب آپ مجھے بتاؤ لڑا کون رہا ہے؟ ہاں جی، طالب ارمان 5 بھائی ہیں، طالب ارمان، طیب ارمان، ہاں جی، یہ گرم شفیق ارمان، یہ 5 بھائی ہیں. بھائی نے بھائی کے خلاف کتاب لکھی ہے. ہم نے کہتے ہیں فرقہ وارث پھیلا رہا ہے. بھئی ہم فرقہ وارث نہیں پھیلا رہے، فرقہ وارث تو آپ پھیلا رہے ہیں. 43 کے قریب آپ لوگوں کی جماعتیں فقہ یہ اسلامی کے اندر ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے کہا نئی جماعتیں بنانا ٹھیک نہیں ہے، نئی جماعتیں بنانا ٹھیک ہے. خود الہدا کے نام سے جماعت بنائی ہے، یہ کیوں بنائی پھر؟ پہلی جماعتیں تھوڑی تھی کیا؟ اب یہ باتیں دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، ہاں جی، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے. باہر کے میں بات عرض کر رہا تھا کہ فقہ کے مقابلہ میں نئی فقہ کا دعویٰ جو کیا تو پھر مزہ تو تب ہے کہ اس طرح کی کتابیں مارکیٹ میں لاؤ. یہ میرا تجربہ ہے. جس طرح کہ دیکھو آپ نے فقہ اسلامی پرانی چھاپی ہے، ہاں جی، ابھی نیٹ پہ دستیاب ہے، مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے. اب جو نئی چھاپی ہے دونوں میں بہت سارے حوالے نکال دیے گئے ہیں. آپ کا اپنا حال تو یہ ہے، ایک کتاب دوسری مرتبہ چھاپتے تو اس میں جو ہے وہ کئی طرح کی غلطیاں کرتے ہو، تو غلطیاں نکالتے ہو فقہ کرام کی. اب یہ فقہ اسلامی کتاب، اس میں جتنی عبارت میں بھی میں نے اس کو نئی کو پوری طرح نہیں دیکھا، ترتیب بھی بدل دی گئی، بہت ساری عبارتیں اڑا دی گئی. یہی تفسیر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ بھئی فقہ اسلامی کی جان، تو اس میں نام اڑا دیے گئے کچھ کے. پہلے ایڈیشن میں نام اور دیے اور پھر نئے ایڈیشن میں نام بدل دیے گئے اور حذف کر دیے گئے ہیں. اپنا حال تو یہ ہے. خود تو پہلے خود کسی موقف پر جمیں پھر اگلی بات کریں. خیر، تو طریقہ کار الہدا کا یہ ہے کہ دن بدن گمراہی پھیلا رہے ہیں اور ایسا طریقہ کار اپنا رہے ہیں جس کے ذریعے سے عوام کے اندر دینی بیزاری پھیلے. مثلا دیکھیں، مجتہدین کو سب کو غیر معتبر قرار دے دیا، ان کی فقہ کو ساری کو بیکار قرار دے دیا. اور فقہ اسلامی قدیم صفحہ نمبر 61 اس میں لکھا ہے کہ بھئی یہ جو اجتہاد کرنے کی شرطیں لگائی گئی ہیں کہ بھئی مجتہد وہ ہو سکتا ہے، اجتہاد کا اہل وہ ہے جس میں یہ شرطیں پائی جائیں. کہتا ہے یہ جو شرطیں لگائی گئی ہیں مجتہد کے لیے، یہ شرطیں لگانا ٹھیک نہیں ہے. یہ شرطیں تو کسی غیر انسان میں پائی جا سکتی ہیں، انسان میں پائی نہیں جا سکتی. لہذا تم نے خام خواہ لوگوں کو اجتہاد کرنے سے روک دیا. یعنی ہر آدمی کو اجتہاد کی دعوت دے رہا ہے. دیکھیں صفحہ نمبر 61 کہتا ہے آغاز دور جمہور، کہتا ہے اس دوسری نظریہ کو اتفاق کی بات ہے، قبولیت عام ہوئی اور یوں جمہور کے ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس کی وجہ سے امت اسلامیہ آج تک سنبھل نہ سکی اور پستی یا پسماندگی اس کا مقدر بن گئی. تحقیق کو بتدریج معجوب سمجھا جانے لگا. احساس کمتری ایسا سمو دیا گیا کہ اتحاد کا ملکہ پانا آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے جو کڑی شرائط رکھی گئی وہ کوئی غیر انسانی مخلوق کی صفات تو قرار دی جا سکتی ہیں، انسانی نہیں. اب دیکھو تو جو کرنا،
یعنی اس کا مقصد یہ کہ بھئی اجتہاد کرنے کا حق جو خاص لوگوں کے ہے اور جو شرطیں لگائی بھی جن میں شرائط پائی جائیں وہ اتحاد کر سکتے، دوسرے نہیں کرتے، یہ بات غلط ہے۔ آئیے صفات لگانا ظلم ہے۔ ہاں جی، ہر آدمی کو اتحاد کا دروازہ، ہر آدمی کو اتحاد کا حق ہونا چاہیے، ہر آدمی کے لیے اتحاد کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے، یہ اصل بات ہے۔ کہتا ہے یہ صفات وہ جو کرنا، یہ جو اپنا صفات لگائی ہیں ظلم ہے، اور کہتے ہیں وہ کوئی غیر انسانی مخلوق کی صفات تو قرار دی جا سکتی ہے، انسانی نہیں۔ یعنی گویا جو شرائط فقہاء کرام نے لکھی ہیں، بھئی مجتہد یہ آدمی ہو سکتا ہے، اجتہاد اس کا معتبر ہے، اجتہاد کا حق اس کو ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں۔ کہتا ہے کہ یہ صفات غیر انسانی مخلوق کی ہیں۔ گویا کہ پہلے جتنے مجتہدین گزرے ہیں وہ سب انسان نہیں تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو کیا غیر انسانوں میں یعنی جانوروں میں کوئی مجتہد ہو سکتا ہے؟ یہ غیر مقلدوں کے یہاں ہوں گے، خیر کوئی بھینس مجتہد ہو، یا ان کی گائے مجتہد ہو، ان کو بکری مجتہد ہو، ہاں جی، وغیرہ۔ کہتا ہے یہ شرائط غیر انسانی مخلوق کی ہو سکتی ہیں، انسان کی نہیں۔ تو پھر بھائی بات یہ ہے کہ مطلب یہ کہ پھر یہ شرطیں جو ہیں انسانوں میں نہیں پائی جاتی، غیر انسانوں میں۔ امام ابو حنیفہ کون تھے؟ امام مالک کون تھے؟ امام احمد کون تھے؟ امام شافعی کون تھے؟ تو دیکھو بھائی، اگر ہر آدمی کو اتحاد کا حق دے دیا جائے، گمراہی کا پھاٹک کھل جائے گا، جس طرح کہ تم نے دے دیا ہے، اس طرح جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے، ہر آدمی کو دین میں رائے دینے کا حق دے دیا، دین کھلانا بن کے رہ گیا۔ دیکھیں یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ ہر آدمی کے لیے اتحاد کا دروازہ کھولنا۔ ہاں جی، دیکھیں یہ اتحاد نہیں ہے، خواہش پرستی ہے۔ اب توجہ کرنا، فقہ اسلامی میں اس نے کہا کہ دیکھو ہر آدمی کو مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کر آگے بند کر کے عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو آدمی کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ مفتی سے سوال کرے کہ جی آپ نے یہ مسئلہ مجھے جو ہے کس کی رائے بتائی ہے، اچھا پھر اس سے مطالبہ کرے مجھے اور بھی دوسری رائے بتاؤ، اور کسی کا قیاس ہو، کسی اور کی رائے وہ بھی بتاؤ، عوام سوال کرے مفتی سے۔ تو پھر وہ کئی طرح کی رائے جب معلوم کر لے عام آدمی، پھر جس پر سہولت ہو وہ عمل کرے۔ یہ ہے دین جو الہدا والا پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ دینداری ہے یا خواہش پرستی ہے؟ عام آدمی کے پاس کیا معیار ہے؟ جب مفتی صاحب اس کو بس کہے امام ابو حنیفہ کی اس اجتہادی مسئلے میں رائے یہ ہے، امام شافعی کی اجتہادی مسئلہ میں رائے یہ ہے، یا امام مالک کی اجتہادی مسئلہ میں رائے یہ ہے، جب وہ مفتی صاحب بیان کر دیں، عام آدمی یہ ریڑھی لگانے والا، جوتے گانٹنے والا، گنڈیریاں بیچنے والا، اس کے پاس کیا معیار ہوگا کہ وہ اتنی آراء کے اندر ترجیح اختیار کر سکے اقوال میں بھی اس قول کو میں نے ماننا ہے، سوائے اس کے کہ خواہش پرستی ہوگی۔ وہ دیکھے گا بھی آسان کون سا ہے میرے لیے، یعنی ہمیں پہلے ہوتا تھا لوگ مسئلہ پوچھتے تھے کہ بھئی حرام سے بچ جائیں، حلال کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اب لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں بھئی کسی طریقے سے حرام حلال ہو جائے، کسی طریقے سے حرام حلال ہو جائے، تو پھر بھئی یہی دروازہ کھلے گا۔ چلو دیکھیں فقہ اسلامی قدیم صفحہ 131 اور 132، اس میں کہتا ہے مسائل کے لیے، ہاں جی، مسائل کے لیے یہ ضروری بتایا، میں اصل عبارت بھی دکھا دیتا ہوں صفحہ 131 اور 32 میں۔ جی ہے جی، کہتا جی سائل کو بھی علماء نے یہ نصیحت کی ہے، پتہ نہیں کون سے علماء نے، ہاں جی، یہ نصیحت کی ہے کہ وہ مفتی سے سوال کرتے وقت کچھ معیارات ضرور قائم کرے۔ مثلا مسئلہ پوچھنے والا اپنے عالم سے گزارش کرے کہ برائے مہربانی مجھے اس مسئلہ کا جواب قرآن و سنت کی روح سے دیا جائے، اور دوسرے ائمہ حضرات کی رائے سے بھی مطلع فرمائیں، تاکہ میں اپنی سہولت کے مطابق جس کی رائے پر چاہوں عمل کر سکوں۔ ہاں جی، یہ عام آدمی جس کو چاہوں عمل کر سکوں، مجھے کئی رائے بتائیں۔ یہ خواہش پرستی کا دروازہ نہیں کھول رہا، اباہیت کا دروازہ نہیں کھولا جا رہا، تو اور کیا ہے؟ اور اس کا نام دیا رہا فقہ اسلامی۔ یہ فقہ اسلامی کی بنیادیں، نعوذ باللہ من ذالک، عین گمراہی کو، عین ضلالت کو، ہاں جی، اسلام کہا جا رہا ہے۔
تو یہ فقہ اسلامی صفحہ 131 اور 32 میں یہ مسئلہ ہے. اب دیکھیں الہدا کے جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے، میں اس میں بات کر رہا ہوں کہ سارے طریقہ کار ہی گمراہ کن ہیں، ساری پالیسیاں گمراہ کن ہیں. آج کل جو اس کا نظام تعلیم ہے، یہ مدارس کے نظام تعلیم سے یکسر مختلف ہے. چونکہ خود محترمہ فرت نسیمہ ہاشمی اور ادریس زبیر صاحب کسی مستند دینی ادارے سے فارغ نہیں ہیں، تعلیم حاصل نہیں کی، تو اس لیے دینی مدارس کی بات یہ کرتے ہی نہیں ہیں. لوگوں کو دینی مدارس کی طرف نہیں دعوت دیتے، بلکہ جو اپنے خود انہوں نے مراکز بنا لیے ہیں اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. اب حالانکہ اہل حدیث حضرات کا بھی اپنا وفاق ہے، دینی مدارس ہے اور ایک نصاب ہے باقاعدہ، پڑھنے کے بعد آدمی عالم دین بنتا ہے. لیکن انہوں نے یہ دروازہ کھولا گمراہی کا کہ 1 سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر، 2 سال کے اندر جو ہے نا وہ اپنا قرآن پاک کا تفسیر کا ڈپلومہ دے کر جو ہے نا اس کو مفسر آئے قرآن بنا دیتے ہیں لڑکی کو. اب وہ لوگوں کو گمراہ کرتی پھرتی ہے، تفسیر بالرائے کرتی پھرتی ہے. حالانکہ علماء کرام نے باقاعدہ اس بات کی تصریح کی ہے، بھئی مفسر ہر آدمی نہیں بن سکتا، بس کہ اس کے لیے وہ علوم کا جاننا بنیادی طور پر ضروری ہے. ہاں جی، جو ضروری ہے. جس طرح کہ 16 علوم کی بات ہے، جس نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا فقہ اسلامی قدیم صفحہ نمبر 29، جدید کے اندر صفحہ نمبر 71 ہے، کہتا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 16 علوم کی شرط جو ہے یہ غیر معتبر ہے. یعنی یہ ضرورت نہیں. ہمارے ہاں دیکھیں درس نظامی کے اندر منطق پڑھا جاتا ہے، فلسفہ پڑھا جاتا ہے، بلاغت پڑھائی جاتی ہے، ادب پڑھا جاتا ہے، عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے. ہاں جی، تو یہ علوم ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، اور ہر آدمی مفسر نہیں بنا بیٹھا. بھائی مفسر بننے کے لیے، تفسیر لکھنے کے لیے، آگے یہ سارے معاملات ہیں، اس کے لیے ان علوم کا جاننا ضروری ہے، پھر آگے بات ہے. لیکن یہاں 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ اس لڑکی کو جو بیچاری دین کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوتی، اس کو مبلغہ بنا کر، عالمہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اب وہ پھر جو منہ میں آئے جو ہے نا وہ چھوڑتی رہتی ہے. یہ گمراہی کا بہت بڑا پھاٹک ہے کہ سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر، ہاں جی، اس کو آپ نے لفظی ترجمہ کچھ یاد کروا دیا، تو جس کو نہ معانی سے غرض، جس کو نہ جو ہے وہ باقی دین کی باتوں سے غرض، اب وہ دین کی داعیہ بن کے بیٹھ گئی ہے. یہ ایسا گمراہ کو نظریہ ہے اور سوچ ہے، ماضی کے اندر بھی اس کی مثالیں نہیں ملتی. پھر اسی طرح لڑکیاں الہدا انٹرنیشنل میں جو پڑھتی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ بغیر محرموں کے سفر ہوتے ہیں. ان کے مختلف جگہ پر پروگرام ہوتے ہیں، وہاں جاتی ہیں تو گاڑیوں میں گھومتی ہیں، محرم ساتھ نہیں ہوتا. حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ بھئی غیر محرم کے ساتھ ہاں جی سفر جائز ہی نہیں ہے، محرم کے بغیر عورت کو سفر جائز ہی نہیں ہے. لیکن یہ بنی پھرتی ہے دینی مبلغہ، ہاں جی، قرآن کی داعیہ، ہاں جی، لیکن عمل یہ ہے کہ بغیر محرم کے سفر ہو گئے. اور اسی طرح اب دعوت کا طریقہ کار دیکھیں، الہدا والوں میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے سر فہرست کہ نیا طریقہ کار پردے کا نکالا انہوں نے. قرآن کریم میں ارشاد ہے، پردے کا حکم ہے. ہاں جی، فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. جو پوری امت کی مائیں ہیں ان کے متعلق بھی حکم دیا گیا کہ بھئی اگر تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، صحابہ کرام کو فرمایا گیا کہ ان سے اپنا مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نقاب کر کے سامنے آ جائے، لیپ ٹاپ لے کر ویڈیو بنا رہی ہو، دنیا ساری دیکھ رہی ہو. یہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب کا ہرگز مقصد نہیں، اس کا مطلب بگاڑا گیا ہے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب کا مطلب وہ نظر نہ آئے عورت. ازواج مطہرات، اب دیکھو آج اس کا مطلب غلط بیان کیا جاتا ہے. محترمہ یہ فرت نسیم ہاشمہ، اور ہاشمہ میں کہتا ہوں ہاشمی، تو اللہ کو بھلا کرے کہ اس کا یہ حال ہے کہ نقاب کر کے ویڈیو بنا رہی ہے. ہاں جی، پا رہی.
ازواج مطہرات جو صحابہ کرام کو مسائل بتایا کرتی تھی، کیا وہ نقاب کر کے سامنے آ کے بتایا کرتی تھی؟ بالکل نہیں۔ تو آیت کا مطلب ہی بگاڑ دیا گیا، اور سامنے آ کر ویڈیو بنوا رہی ہیں، اور مجھ میں جو خواتین بیٹھی ہوتی کچھ پردے والی کچھ بے پردے والی، ان کی ویڈیو بن رہی ہوتی، قرآن کے نام پہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ اور یہ ایسا طرز ہے جس کا اسلاف کے طرز کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں جی جی۔ تو لہذا یہ جو طرز تعلیم اپنایا گیا، نصاب اپنی جگہ گمراہ کن ہے، ہاں جی، طریقہ کار اپنے جگہ گمراہ کن ہے، پھر بھی نام جماعت کا ہے الہدیٰ، ہاں جی، الہدیٰ، استغفر اللہ۔ اور فتویٰ ہے سب پر کہ سب بے دین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر الگ راستہ اپنائے گا، جس طرح کہ الہدیٰ والوں نے اپنا الگ طریقہ اپنایا پوری دنیا سے ہٹ کر، ہاں جی، یہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا دو سزائیں ہیں ایسے آدمی کو، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ دنیا میں ہدایت نہیں آئے گی، یہ سزا ہے، اور آخرت کی سزا یہ کہ دوزخ میں جائیں گے۔ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ دنیا کی سزا ہے، ہدایت نہیں آئے گی۔ ہم کہتے ہیں وہ غیر مقلد ہو گیا، واپس نہیں آتا، کیا بات ہے، یہ سزا ہے۔ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر الگ راہ اپنانے والے کو عموماً ہدایت آتی نہیں، قرآن کے فیصلے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو لہذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا یَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، ہاں جی، اللہ رب العزت کی مدد اور تائید جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، ہاں جی۔ یہ آپ نے فرمایا مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، ہاں جی، تو جو دنیا سے کٹ گیا، الگ ہو گیا، اس کو الگ ہی کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرو، الگ اپنی راہ نہ اپناؤ۔ فرقہ بندی خود اپنائیے، چھوٹی سی ٹولی بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور بڑے طبقے پر اعتراض ہے کہ یہ فرقہ بندی کرتے۔ اب آپ دیکھ لیں الہدیٰ کے ساتھ منسلک لوگ یہ چھوٹا فرقہ ہے یا ان کے مد مقابل بڑے لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہیں، اور تانا دوسروں کو ہے کہ تم فرقہ بندی پھیلا رہے ہو۔ اللہ رب العزت جو ہے ہدایت